وہ جو چھانگے مانگے بسوں میں بیٹھ کر جانے والے تھے نا، ان کو عادتیں پڑ گئی جہازوں کی. پھر جہاز چلتے تھے، پھر جہاز چل چل کے وہ بھر بھر کے لائے جاتے تھے اور لا کے تو وہاں پہنچائے جاتے تھے. قطع کلامی معاف، وہ جہاز والے بھی اب میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں. اسی لیے بتانے لگا ہوں نا میں، ابھی ان کے حالات بتانے لگا تھا. وہ جہاز جس نے چلوایا تھا وہ تو بیچارے اب جیل میں بیٹھے ہیں، نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ کچھ ہو. ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، جو بانی قائد ہیں پی ٹی آئی کے. تو جو اس کو 4 چاند لگائے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لگائے اس کام کو 2018 کے اندر. نہ یہ اس وقت ٹھیک تھا جب چھانگا مانگا کی سیاست ہو رہی تھی، نہ ہم نے اس کو کبھی جب جہاز چل رہے تھے تب پسند کیا، نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ عوام اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہیں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. پہلے جو معاملات تھے نا، ایک زمانہ تھا کہ جب نظریاتی بنیاد پر پارٹی سے علیحدہ ہونا. میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا شامی صاحب کا، انہوں نے غلام مصطفیٰ جتوئی کا ایک انٹرویو کیا تھا، بہت پرانا چھپا ہوا انٹرویو ہے. تو اس میں بے نظیر صاحبہ سے ان کے جب اختلاف ہوئے تو اس کی ایک روداد ہے، لیکن وہ نظریاتی اختلاف تھے. جب آپ پارٹیوں کو فرض کریں کسی کو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی جو ہے ان لائنز پر نہیں چل رہی جن نظریات کی بنیاد پر قائم کی گئی، تو بحث جو سارے کے سارا مدعا جو ہوتا تھا نا وہ نظریات کے گرد گھومتا تھا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاور پالیٹکس شروع ہوئی، اور پاور پالیٹکس میں آپ بہت سارے لوگ اس کو مفاہمتی سیاست سے بھی جوڑ دیتے ہیں. اور بہت سارے یہ جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھے گزشتہ 8 10 12 15 20 سال کہہ لیجئے آپ، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں شروع ہوئیں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابتدا چوئی صاحب نے بتائی، انتہا میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کہاں پہنچی. لیکن لوگوں میں اس کا بہت ریئیکشن ہے. یعنی دیکھیے کہ وہ لوگ، ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو قد کاٹ کے تھے، اور انہوں نے جب وہ اسمبلی میں تھے ان کی ڈیلیوری بہتر تھی. کچھ تو ایسے تھے نا، جیسے چوئی صاحب نے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کے ادارے بٹھا دیا نا کہ بھائی پی آئی اے جو ہے وہ آج بکنے پہ آئی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے محنت کی، جیسے جہانگیر ترین صاحب نے محنت کی، ان کا ایک نام تھا. اچھا برا کسی کا اختلاف اپنی جگہ، بطور وزیر وہ ایک کابینہ میں رہے اور ان کے اوپر کوئی بیڈ نیم ہے سچ نہیں آیا اس طرح کا. لیکن ان کے لیے بھی مشکلات بہت بڑھ چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ عوام اس جو یہ جو مزاج ہے، یہ لوٹا بننے کا، لوٹائزم ہم نے کراچی میں بھی دیکھا. کچھ لوگوں کو وہ گھروں کے باہر لوٹے لٹکا دیے جاتے تھے اور بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے تھے. سو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کا کوئی بہت اچھا رزلٹ آئے گا. کچھ لوگوں کو تو آپس میں ہی لڑنے کے معاملات ہوں گے، کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نون لیگ کے امیدوار تھے اور انہوں نے پارٹی کو جو ہے نا وہ خیر آباد کہہ کے وہ آزاد کھڑے ہو گئے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو آزاد جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ کھڑے ہیں، جیسے ترین صاحب کو وہ ہمارے وہ عامر ڈوگر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. پھر ادھر دوسری سیٹ پہ بلوچ صاحب، صدیق بلوچ صاحب ہیں، وہ ہیں. اس طرح کے نا، یعنی ٹف کمپٹیشن. ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا ایزی گو تھرو ملے گا. چوئی نثار کا اور غلام سرور صاحب کا مقابلہ ہوا تو وہ بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا. میرا خیال ہے لاہور کی سیٹ پہ صرف حلیم خان صاحب کو تھوڑا کوئی ریلیکسیشن مل رہی ہے، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے جوڑ توڑ کی سیاست کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ریئیکشن خاصا سٹرونگ ہو. اب اون چودھری صاحب ہیں، مجھے ذرا معذرت کے ساتھ ان سے، لیکن میں نے جتنا حلقے کا دورہ کیا ہے یا اون چودھری صاحب کی جو دوست احباب سے بات کی ہے، وہ بھی ان کے لیے بھی سیٹ نکالنا خاصا مشکل ہوگا، خاص طور پہ اس ایلیمنٹ کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ضمنی انتخاب کے اندر یہ بات درست ہے. کیونکہ نون لیگ کی سپورٹ تو وہ کہنے کو مجبوری کے عالم میں وہ لیڈرز نے کہہ دی، لیکن عوام نے یا ووٹرز نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اسی لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ دیکھیے جب نون لیگ کا ووٹر ہے یا پی ٹی آئی کا ووٹر ہے یا پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، وہ یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر یہ کہے کہ آپ نون لیگ کو ووٹ دیں تو وہ دے نہیں سکتا. وہ زیادہ زیادہ یہی کر سکتا ہے گھر بیٹھ جائے. اور ایکچولی یہی ہوا تھا اس مفاہمتی سیاست کے اندر، جس سے پیپلز پارٹی اپنی روٹس تک پنجاب سے اکھڑوا بیٹھی، پنجاب میں نقصان اٹھایا، شدید نقصان اٹھایا تھا. اب آ جائیں آپ آزاد لوگوں کی طرف. دیکھیے بات یہ ہے، یہ آزاد امیدواروں کے اوپر بڑی بحث ہے. ایک معاملہ یہ ہے کہ جی چونکہ ان کی پاکستان تحریک انصاف، ان کے فارمز کے اندر پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا ہے اور وہ پارٹی ڈی لسٹ نہیں ہوئی، اگرچہ کہ اب جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مجھے ایسے خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف بھی قائم رہ پائے کہ نہ رہ پائے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شاید بطور پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید ایگزسٹ نہ کرے آنے والے وقت کے اندر، جو جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح کے معاملات ہماری جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک کیا ہوا ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن میں کیس، جس کے اندر وہ جس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا. پھر یہ ہے کہ یہ
انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے بارے میں رائے یہ تھی کہ چونکہ وہ پارٹی انہوں نے اپنی پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی لکھ کر اپنے فارمز میں جمع کرائی ہے، اس لیے اگر پارٹی ڈی لسٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ میرا خیال یہ ہے، یہ میری رائے ہے، میں اس کے بہت زیادہ آئینی قانونی پہلو کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں جب وہ جیت کر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ آج کی جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 16 کینڈیڈیٹس ہیں آزاد جنہوں نے کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم جیت گئے، اب ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے جیتے گے نا، اگر وہ جیت گئے تو وہ ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ آپ کو حمایت دیتے ہیں کہ آپ کو ہم حمایت کریں گے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب پہلے خود اپنی سیٹ جیتے۔ یہی کہنے لگا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کا لوگوں کا مزاج ہے، بالکل جو یہ جو ٹرن کوٹس کے خلاف جو ایک موجود ہے نا سوسائٹی کے اندر، اس میں یہ بڑا اہم ہے کہ پرویز خٹک صاحب خود اپنی پہلے خود تو جیتے نا، یہ بڑا اہم ہو رہے گا اس کے اندر۔